اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. ڈیرہ غازی خان سے محمد سراج الدین صاحب، آپ نے پوچھا ہے کیا اسلام میں جنسی تعلیم کا کوئی تصور موجود ہے؟ کس عمر کے بچوں کو جنسیاتی مسائل سے متعلق کیسی تعلیم دینی چاہیے اور کون یہ تعلیم دے گا؟ جناب محمد سراج صاحب، کسی بھی فرد کی ذہنی، نفسیاتی اور جسمانی صحت اور اخلاقی تربیت کے لیے جنس سے متعلق تعلیم و شعور کی اہمیت اور بنیادی آگہی کی فراہمی کی ضرورت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس حوالے سے ہمیں سب سے پہلے اس مخصوص تعلیم اور شعور سے متعلق اپنے تصورات کو واضح انداز میں سمجھنا چاہیے کہ جنسی تعلیم سے مراد ہے کیا اس کا تصور اسلام میں بھی وہی ہے جو مغرب کے ہاں رائج ہے اور جسے میڈیا اور دیگر ذرائع ابلاغ کے ذریعے فروغ دینے اور پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے، جس میں زیادہ تر جنسی بے راہ روی اور مادر پدر آزادی کو شخصی آزادی کے نام پر کھلم کھلا جواز اور قانونی شکل دینے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پورا زور صرف مرد و زن کے مخصوص جسمانی اعضاء کی تشریح و تفہیم پر دی جاتی ہے، اور ہمارے سامنے جو لوگ ہیں ان کی عمر، عقل و شعور اور ذہنی سطح کا خیال رکھے بغیر ان مسائل کو زیر بحث لانے کو شعور یا آگہی سمجھا جاتا ہے۔ کیا اسلام میں بھی یہی تصور ہے، یا اسلام نے ضرورت کے مطابق موقع اور ماحول کا خیال رکھ کر تہذیب اور شائستگی کے ساتھ جنسیاتی مسائل سے متعلق احکام، آداب اور معلومات کو لوگوں تک پہنچانے کا راستہ اپنایا ہے؟ اسلام نے مرد، عورت اور تیسری صنف سے متعلق احکامات و مسائل کو زندگی کے مختلف گوشوں کے حوالے سے وضاحت اور تفصیل سے بیان کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان مسائل کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوالات پوچھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بابت ان کی رہنمائی فرماتے تھے۔ بہت سی خواتین صحابیات ازواج مطہرات کے توسط سے یا بلا واسطہ حجاب و حیا کے ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خانگی معاملات، زوجین سے متعلقہ مسائل، خواتین کے مخصوص حالات کے آداب اور طہارت کی کیفیتوں کے بارے میں سوال کرتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں احکامات بتاتے تھے، ان کے سوالات کے جوابات دیتے تھے اور ان کی دینی اور مناسب رہنمائی فرماتے تھے۔ اسلام میں قرآن کریم کے اندر بھی خواتین کے مخصوص مسائل اور ایام سے متعلق احکامات، اور ان ایام میں نماز روزوں میں چھوٹ، اور ان مخصوص حالات میں زوجین کے لیے کیا جائز ہے اور کیا ناروا، ان باتوں کو تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح جنسی تعلیم میں مخصوص جسمانی اعضاء کی صحت و صفائی اور پاکیزگی سے متعلق احکامات بھی شامل ہے، قرآن و حدیث میں جن کے بارے میں بہت واضح اور بغیر کسی ابہام کے تفصیل کے ساتھ احکامات موجود ہے۔ ان مسائل میں بچوں کی پیدائش، نظام حمل اور تولید سے متعلق مسائل بھی ہے، جن کے بارے میں بھی اسلام کے اندر واضح احکامات قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اسلام نے 10 سال کی عمر کو پہنچنے پر بچوں کو یا بچوں اور بچیوں کو ایک دوسرے سے الگ سلانے کا حکم دیا اور بستر الگ کرنے کی تلقین ہے، جو کہ بذات خود اپنی جگہ ایک اہم جنسی تعلیم کا حصہ ہے۔ اسی طرح نظر کی آورگی، نامحرم سے مصافحہ اور نامحرم مرد و عورت کو خلوت سے منع کرنا، یہ سب باتیں اسی تعلیم اور شعور و آگہی کا حصہ تو ہے۔ رہی بات یہ کہ
کہ یہ تعلیم کب دینی چاہیے، تو اس کے لیے دین کا وہی عمومی اصول اور قاعدہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ حدث الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کے عقل و شعور کی سطح کو دیکھ کر بات کرو۔ جس طرح ہم اور بہت سے گھریلو معاملات، سماجی مسائل، مالیاتی لین دین، مسائل اور وسائل سے متعلق باتیں بچوں کے ساتھ ایک خاص وقت تک شیئر نہیں کرتے ہیں کہ کہیں ان کے ذہنوں پر کوئی منفی اثر نہ پڑے، اسی طرح ان مخصوص مسائل سے متعلق بھی ان سے گفتگو کرنے کے لیے مناسب عمر اور ماحول کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ یہ ہرگز مصلحت کا تقاضا نہیں ہے کہ آپ ایک 3-4 سال کے بچے کو ہاتھ منہ دھونا اور کلی کرنا سکھانے سے پہلے ہی ان حساس مسائل کے بارے میں انہیں بتانا شروع کر دے۔ ایک بچہ جو ابھی ماں کی گود سے اترا نہیں یا باپ کی انگلی پکڑے بغیر کہیں آتا جاتا نہیں، انہیں اس عمر میں ذہنی پراگندگی اور انتشار کا شکار بنانا کسی صورت بھی مناسب انداز تربیت نہیں ہے۔ رہی یہ بات کہ یہ تعلیم کون دے گا، تو یہ بھی والدین، اساتذہ اور تعلیم و تربیت کے منصب پر فائز لوگوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ عمر کے مختلف مرحلوں میں ان میں سے ہر ایک کو یہ ذمہ داری تفویض ہوتی ہے، جس کی مناسب انداز میں ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ باقی یہ تأثر درست نہیں ہے کہ اسلامی تعلیمات کے اندر ان موضوعات کو زیر بحث لایا نہیں جاتا ہے۔ آپ اسلام کو حقیقی معنوں میں اور اسلام کے اصل مصادر سے پڑھے تو صحیح، اسلامی فقہ کے اندر طہارت یعنی وضو و غسل کے مضامین، پردے کے مسائل، زوجین کے جسمانی اور فطری حقوق، ازدواجی تعلقات کے جائز اور ممنوعہ اوقات اور صورتیں، نازک جسمانی اعضاء کی دیت، نکاح و طلاق اور رجوع و عدت کے احکام، حمل اور ولادت کے مسائل، بچے بچیوں کی بلوغت کی نشانیوں اور اس وقت کے احکام و آداب کے ضمن میں ان مسائل کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ فرق یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کے اندر ان مسائل پر جس طرح سے گفتگو کی گئی ہے، اس میں اخلاقی اقدار اور شائستگی کا خیال رکھ کر بے راہ روی کے سد باب کرنے کو مد نظر رکھا گیا ہے، جبکہ مغرب میں جنسی تعلیم اور شعور و آگہی پھیلانے کے نام پر بے لگام تعلقات، مادر پدر آزادی، اخلاقی آوارگی، نفسیات میں ہیجان اور جذبات برانگیختہ کرنے کو جواز فراہم کرنے کے راستے ڈھونڈے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کی پاک اور مقدس طرز زندگی اور اخلاق و آداب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔